Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. Assalamu alaikum dear listeners. Welcome to English Gate. इंग्लिश गेट एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स मुहैया किए जाएंगे. Today we are going to be looking at what is grammar. ग्रामर क्या है? उर्दू में जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो इसे कवायद कहा जाता है और कॉम्पोजिशन को इंशा, और जब हम ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की इकट्ठे बात करते हैं तो इसे कवायदो इंशा कहा जाता है. तो चलते हैं आउटलाइन की तरफ. आउटलाइन इस वीडियो को आखिर तक समझने में हमें मदद देगी. आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ करेक्ट ग्रामर. Most of you might have come across people advocating this notion that we only intend to convey our message in English language. Then why is there any need to use correct grammar? तो इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में हम जानेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे what is grammar. ग्रामर की डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे. origin of grammar, वर्ड ग्रामर का आगाज़ किस ज़ुबान में हुआ. types of grammar, father of English grammar, डिफरेंस बिटवीन ग्रामर एंड ग्रामर, यानी इन दो वर्ड्स के माबैन क्या फ़र्क है, ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे. तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा. लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट आउटलाइन. व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ करेक्ट ग्रामर. सही ग्रामर का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे. ऑल लैंग्वेजेस फॉलो ग्रामेटिकल पैटर्न्स. Grammar is the most important element of language. Grammar is a tool for success. Correct grammar leaves a good impression. Grammar makes you a confident speaker. It helps you to be a proficient writer. Using correct grammar helps you to understand English language. दुनिया की हर ज़ुबान के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और उस ज़बान को समझने और सीखने के लिए उन रूल्स और रेगुलेशंस को सीखना और समझना पड़ता है. हर इंसान दुनिया में सिर्फ एक ज़ुबान को बिना ग्रामर के समझ और सीख सकता है, और वो उसकी मदर टंग यानी मादरी ज़ुबान कहलाती है. एक बच्चा जब इस दुनिया में पैदा होता है तो वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में तमाम लोगों को एक मखसूस ज़बान बोलते हुए सुनता है, और इस सुनने के अमल के दौरान ही वो उस ज़बान को सीख जाता है, और फिर तमाम उम्र उसे उस ज़ुबान की ग्रामर समझने या सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट व्हेन इट कम्स ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, तो वो चूँकि हमारे लिए एक बिल्कुल नई ज़ुबान होती है, हमें उसके रूल्स और रेगुलेशंस का कुछ भी पता नहीं होता, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी होती है वो उस ज़ुबान की ग्रामर सीखनी होती है. क्योंकि ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कंसिडर की जाती है. अगर हम लैंग्वेज से ग्रामर के एलिमेंट को निकाल दें तो लैंग्वेज एक सोललेस थिंग बनकर रह जाती है. अगर दुनिया में सिर्फ लैंग्वेज होती और ग्रामर ना होती, या ग्रामर की इम्पोर्टेंस ना होती, तो हर इंसान अपनी लैंग्वेज को अपने हिसाब से यूज़ करता, तो क्या इस तरह वो इस काबिल हो सकता कि वो अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचा सके या दूसरों की बात को समझ सके? हरगिज़ नहीं. यही वजह है कि दुनिया की हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर है, और उस लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी ग्रामर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है तो हम सबको पता है इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इस दुनिया के साथ चलने के लिए हमें इस लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लैंग्वेज को सीखना और इसकी करेक्ट ग्रामर को यूज़ करना हमारे लिए कामयाबी की अलामत है. हमारे यहाँ इंग्लिश को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है. जिन स्टूडेंट्स की ग्रामर अच्छी होती है उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को समझना या उसको कॉम्प्रीहेंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता. इसके बरक्स वो स्टूडेंट्स जिनके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, वो हर चीज़ को सिर्फ क्रैम करते हैं, और यही वजह है कि उन्हें इंग्लिश बहुत टफ लगती है एंड दे फाइंड इट अ हार्ड नट टू क्रैक. जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ आपने प्रेजेंटेशंस डिलीवर करनी होती हैं. आपकी अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा नॉलेज होता है आपके पास, बट यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन. व्हाट्स द रीज़न? इसकी वजह भी यही है कि जब एक स्टूडेंट को इंग्लिश ग्रामर का करेक्ट यूज़ नहीं पता होता तो वो अपने माइंड में आने वाले आइडियाज़ को सेंटेंसेस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर पा रहा होता. आजकल फ्रीलांसिंग का दौर है और बहुत सारे लोग कंटेंट राइटिंग के शोबे से वाबस्ता हैं.
ہر ایک اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، آپ کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں، بہت اچھا نالج ہوتا ہے، لیکن جب آپ اپنے کسٹمر کو ایک رائٹنگ پریزنٹ کرتے ہیں جس میں آپ نے گرامیٹیکل مسٹیکس کمٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی کو بہت بری طرح ڈسٹرب کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بلاگز یا ویب سائٹس چلا رہے ہیں اور وہاں پر لکھتے ہوئے آپ گرامیٹیکل مسٹیکس کمٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ اپنی ٹریفک سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم انگلش کے نان نیٹو اسپیکرز ہیں، انگلش ہم سب کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے میجورٹی کی لینگویج 2 بھی نہیں ہے، لہٰذا انگلش لینگویج کو صحیح طرح سے سمجھنے، پڑھنے، بولنے اور لکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس کی گرامر میں اسکلفل ہوں تاکہ ہم اس لینگویج سے صحیح طرح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ Now come to the definition of grammar۔ اب ہم ڈفرینٹ ڈیفینیشنز کی مدد سے دیکھیں گے کہ گرامر کیا ہے۔ گرامر از اے سیٹ آف رولز دیٹ انیبل us to study and comprehend any language۔ یعنی یہ اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم کسی بھی لینگویج، کسی بھی زبان کو پڑھیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ کسی بھی زبان کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کے لیے اس کی گرامر کو سمجھنا اور پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ It is in fact the study and usage of words in sentences۔ گرامر بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ گرامر یہ ہے کہ ہم الفاظ کو کس طرح جملوں میں بدلتے ہیں اور ان جملوں کو پڑھتے بھی ہیں اور ان کا بول کر بھی استعمال کرتے ہیں۔ Grammar is a set of rules that construe the grammatical structures of any language۔ یعنی یہ اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو کسی بھی زبان کی گرامر کی بناوٹ کرتا ہے۔ اگر ہم سمپل ورڈز میں دیکھیں تو گرامر ایک آرٹ ہے، گرامر ایک ایسی اسکل ہے جس کے ذریعے ہم الفاظ کو فریزز اور جملوں میں بدلتے ہیں اور ان الفاظ کے ذریعے ہم اپنا پورا میسج کنوے کرتے ہیں۔ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، چاہے ہم لکھ کر کریں یا چاہے ہم بول کر کریں، دونوں صورتوں میں ہم ایک لفظ یا چند ایک لفظوں کا سہارا نہیں لے سکتے، ہمیں اپنی بات کو مکمل طور پر دوسرے انسان تک پہنچانے کے لیے پورے جملوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ انگلش لینگویج کو یوز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی گرامر آتی ہو تاکہ ہم مختلف الفاظ کو گرامیٹیکل اسٹرکچرز کی مدد سے ایک سینٹینس میں کنورٹ کر کے اپنا سارا میسج اپنے لسنر یا ریڈر تک بآسانی پہنچا سکیں۔ What is grammar according to Oxford Advanced Learners Dictionary؟ انگلش لینگویج کے لیے دنیا میں آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز ڈکشنری کو بیسٹ اور اوتھینٹک مانا جاتا ہے۔ What is the definition of grammar now according to this dictionary؟ The rules in a language for changing the forms of words and joining them into sentences۔ کسی بھی زبان کے قوانین جو الفاظ کو کی بناوٹ کو بدل دیتے ہیں اور انہیں جملوں میں جوڑتے ہیں۔ جب انگلش لینگویج کو سیکھنے کی بات آتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پارٹس آف اسپیچ سیکھیں، ہم ٹینسز کا صحیح استعمال سیکھیں اور ہم کریکٹ سینٹینس اسٹرکچر بھی سیکھیں کہ جملے کس طرح بنائے جاتے ہیں اور ان کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ انگلش لینگویج کے باقی تمام رولز میں بھی مہارت حاصل کریں۔ Let's read a little bit more about grammar۔ Grammar deals with the structure and forms of words known as morphology with their adjustment in sentences and phrases which is called syntax, with language sound known as phonology, with meanings called semantics, and with the function of language and its contextual use which is known as pragmatics۔ اسی سینٹینس کو میں نے ایک ٹیبل کے ذریعے ایکسپلین کیا ہے تاکہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اگر آپ دیکھیں تو رائٹ سائڈ پر ڈفرینٹ برانچز کے نیمز لکھے ہوئے ہیں اور لیفٹ سائڈ پر ان کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے۔ لیٹس ہیو اے لک آن دیم۔ وٹ از مارفالوجی؟ اسٹرکچر اینڈ فارم آف ورڈس، الفاظ کی بناوٹ کیا ہے۔ سنٹیکس، ایڈجسٹمنٹ آف ورڈز ان سینٹینسز، کہ جملوں میں الفاظ کی ترتیب کس طرح رکھی گئی ہے۔ فونالوجی، ساؤنڈز آف لینگویج۔ سیمینٹکس، میننگز آف لینگویج۔ پریگمیٹکس، لینگویج فنکشن اینڈ اٹس یوز ان دا کانٹیکسٹ، کہ زبان اپنے کانٹیکسچول سیٹنگز کے حساب سے یوز کی گئی ہے یا نہیں کی گئی۔ جب ہم انگلش لینگویج کی بات کرتے ہیں تو ہم ان میں سے کسی بھی برانچ کی امپورٹنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، اف وی ٹاک اباؤٹ سنٹیکس، سنٹیکس از ایڈجسٹمنٹ آف ورڈز ان سینٹینسز۔ اگر ہم بولتے وقت یا لکھتے وقت الفاظ کی ترتیب کو جملوں میں ٹھیک نہ رکھیں تو سننے والے
یا پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ کیا میسج دیا گیا ہے. اسے صرف الفاظ کا ایک رینڈم مجموعہ ہی سمجھ آئے گا. اسی طرح پریگمیٹکس یعنی سیٹنگز کے حساب سے لینگویج کا صحیح یوز بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہم ان سب برانچز میں ایکسپرٹائز تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہمیں انگلش گرامر پر فل کمانڈ ہوگی. A language can never function without its grammar. کیونکہ گرامر کسی بھی لینگویج کی بیس ہوتی ہے، اور اگر ہم کسی بھی چیز کے بارے میں بات کریں اور ہم اس کی بیس کو ہٹا دیں تو وہ ایک بالکل یوز لیس چیز رہ جاتی ہے. سیم گرامر سے ریلیٹڈ ہے کہ انگلش لینگویج جب ہم نے سیکھنی ہے تو ہمیں پہلے اس کی گرامر پر فل کمانڈ حاصل ہونی چاہیے. جب ہم گرامر پر کمانڈ حاصل کر لیں گے تو آٹومیٹیکلی ہماری انگلش لینگویج بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی. اوریجن آف گرامر. اب ہم پڑھیں گے کہ ورڈ گرامر کا آغاز کس زبان سے ہوا. The origin of word grammar is from Greek grammatike techne, which means art of letters, to Old French grammaire until late Middle English grammar. Word grammar کا آغاز یونانی زبان کے لفظ گرامیٹیکے ٹیکنے سے ہوا، جس کا مطلب تھا آرٹ آف لیٹرز یعنی حروف کا فن یا ان کی کاریگری. وہاں سے اولڈ فرینچ میں آ کر اس نے گرامر کی شکل اختیار کر لی، یہاں تک کہ لیٹ مڈل انگلش میں، جسے ہم قرون وسطیٰ کا دور بھی کہتے ہیں، اس پیریڈ میں اس نے گرامر کی شکل اختیار کر لی. اور آج تک کسی بھی زبان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بتانے کے لیے ہم ورڈ گرامر کا استعمال کرتے ہیں. ٹائپس آف انگلش گرامر. اب ہم پڑھتے ہیں کہ انگلش گرامر کی ٹائپس کون کون سی ہیں. کمپیریٹیو گرامر، پیڈاگوجیکل گرامر، ٹریڈیشنل گرامر، ڈسکرپٹیو گرامر، مینٹل گرامر، جنریٹیو گرامر، تھیوریٹیکل گرامر، کیس گرامر، یونیورسل گرامر، ٹرانسفارمیشنل گرامر. ٹریڈیشنل گرامر کو ہم اسکول گرامر بھی کہتے ہیں، کیونکہ گرامر کی یہ ٹائپ ان پرسکرپٹیو سیٹ آف رولز کو ریفر کرتی ہے جو اسکولز میں پڑھائے جاتے ہیں. ٹریڈیشنل گرامر ٹیلز us what is correct and what is incorrect in English language. فادر آف انگلش گرامر. اب ہم فادر آف انگلش گرامر کے اباؤٹ کچھ فیکٹس پڑھتے ہیں. لنڈلے مرے از نون ایز دا فادر آف انگلش گرامر. He was born in 1745 in Pennsylvania, United States of America, and he died in 1826 in Holgate, United Kingdom. لنڈلے مرے امریکن نیشنل تھے اور وہ ایک گرامیرین اور رائٹر تھے، اور ان کی بک انگلش گرامر اڈاپٹیڈ ٹو دا ڈفرنٹ کلاسز آف لرنرز پہلی بار 1795 میں پبلش ہوئی. لیٹس سی دا ڈفرنس بٹوین گرامر اینڈ گرامر. Grammar, G-R-A-M-M-A-R, a set of rules which helps us to put words into phrases and sentences. قوانین کا ایک ایسا مجموعہ جو ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم الفاظ کو فریزز اور سینٹینسز میں بدل سکیں، یعنی ہم الفاظ کی مدد سے جملے بنا سکیں. Grammar, G-R-A-M-M-E-R, it is a proper noun, name of a person and place in USA. گرامر ایک امریکن ایکٹر کا نیم ہے، کیلسی گرامر، اور امریکہ میں ہی انڈیانا اسٹیٹ میں ایک جگہ کا نام بھی ہے. ہمارے یہاں ایک مسٹیک کمٹ کی جاتی ہے کہ یہی سمجھا جاتا ہے دونوں ورڈز کی میننگ سیم ہے، صرف اسپیلنگز ڈفرینٹ ہیں، جبکہ یہ رانگ ہے. GRAMMER گرامر اس ورڈ کا لینگویج کے رولز سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اکثر انگلش میڈیم اسکولس کے ناموں میں گرامر کا ورڈ یوز ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر اسپیلنگس GRAMMER یوز ہوتے ہیں. گرامر اسکولس کا کانسیپٹ بھی برٹن سے ہی چلا، لیکن اس کے کریکٹ اسپیلنگس بھی GRAMMER ہیں. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے گرامر سے ریلیٹڈ اپنے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر کیے ہوں گے. پلیز لیو اے کامنٹ ڈاؤن بلو اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل اینڈ پریس دا بیل آئکن ٹو ریسیو دا نوٹیفیکیشنز آف آل اپ کمنگ ویڈیوز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہیپی لرننگ.